أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا. قرآن کے سپاروں میں وہ بول رہا ہے، قرآن کے سپاروں میں وہ بول رہا ہے، کیا خوب سماعت میں رس بول رہا ہے. وہ بارِ امانت جسے انسان نے اٹھایا، وہ بارِ امانت جسے انسان نے اٹھایا، ہے اتنا گراں کوہ کا دل ڈول رہا ہے. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم ارشد محمود صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں کلہائے عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دل سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کالیاں زلفاں والا دکھی دل دا
قسم خدا دی سانو سب نالو پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی سانو سب نالو پیارا دسا کی میں مصطفیٰ دی کی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے دسا کی میں مصطفیٰ دی کی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے پڑھ کے تو ویکھ جڑا مرضی سے پارا پڑھ کے تو ویکھ جڑا مرضی سے پارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہو جیاں کوئی رب نے بنایا نہیں آمنہ دا چاند تے حلیمہ دا دولارا قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم شاہد محمود صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلہائے عقیدت پیش کریں محترم شاہد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم میرے گھر آ جے آقا میرے گھر آ جے آقا میرے گھر روشنی ہووے میرے گھر آ جے آقا میرے گھر چاندنی ہووے میں واراں جانو دل اپنا میں واراں جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہووے میں واراں جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہووے جنہ راہ تو آنا جے میں صدقے ہونا راہ تو جنہ راہ تو آنا جے میں صدقے ہونا راہ تو میں واراں جانو دل اپنا میں واراں جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہووے صاحبہ درد منداں دیا دردیا آن زوراں دیا زورا گل میرے وچ عربی ڈولا نام تیرے دا ڈورا گردش دے وچ نظری آندا بخت میرے دا تارا تیرے ہوندیاں جے میں رل گئی تے کی آکھوں جگ سارا میں واراں جانو دل اپنا میں واراں جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہووے میرے مولا میرے دل دی تمنا ہے
مدینے دی گلی ہووے میرے مولا گنہگاراں نوں بڑائی مان تیرے تے میرے مولا گنہگاراں نوں بڑائی مان تیرے تے حشر وچ لاج رکھ لینا حشر وچ لاج رکھ لینا جدوں مشکل بنی ہووے حشر وچ لاج رکھ لینا جدوں مشکل بنی ہووے میں واراں جانو دل اپنا میں واراں جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہووے میں واراں جان و دل اپنا جے آمد آپ دی ہووے اے دین حق کے رہبر آپ پر سلام ہر دم اے دین حق کے رہبر آپ پر سلام ہر دم ہمارے شفیع محشر آپ پر سلام ہر دم دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت آقا پڑھوں نہ کیوں کر آپ پر سلام ہر دم آقا پڑھوں نہ کیوں کر آپ پر سلام ہر دم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں علامہ قاری قدرت اللہ سلطانی دامت برکاتہ العالی کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں الہائے عقیدت پیش کریں. سارے احباب مل کر آقا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں تو سلام کرنی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حازم چشتی علیہ رحمہ کا کلام ہے پنجابی کا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. ہاں کسی جے درد بن کے آ جادوں کسی جے درد بن کے آ سما جادوں میرے لولوں دے وچ سما جادوں کسی جے درد بن کے حسن دی ساڈے بستی پھیرا پا آ جادوں ساڈے بستی پھیرا
گا پا جادوں کی شیر یہ درد بن کے جادوں ساڑھے لولوں دے وچ سما جادوں کی کلام میری رات نہیں مکدی یا رسول اللہ کی کلام ہنیری رات نہیں مکدی تجھے آندوں سونا تجھے آندوں تے دن چڑھا جادوں تجھے آندوں تے دن چڑھا تجھے آندوں تے دن چڑھا جادوں کسی جے درد بن کے آ جادوں نیمیاں لنگ چلے نیمیاں نظر کر کے پیا لنگ چلے گل نہ کر دو آقا جی گل نہ کر دو نظر تے پا جادوں گل نہ کر دو شاملہ گل نہ کر دو نظر تے پا جادوں کسی جے درد بن کے آ آقا جی حسرتاں ایویں مٹا جادوں حسرتاں ایویں مٹا جادوں کسی جے درد بن کے آ ایک شعر حضور سلطان العارفین کا جو میں تقریباً پچھلے ہفتے حضور کی بارگاہ سے وہ کرایا اور وہ شعر جو میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کر یہ سلطان العارفین کا شعر میں نے پڑھا اور ایک شعر یہ سب کو جا رہا ہے میں میرا
میرا دل بر سونا میں کیویں کر اس نو پاواں لکھ وسیلے پاواں نام سونی نہ دولت پلے میں کیویں کر یاد مناواں ہمیشہ میرا کامل او کتے روندڑی نام جاواں ایک شکل سب مقدر ہے ککھ سواد نام ککھ سواد نام میاں مشری اندر سواد نام میاں مشری اندر کھنڈاوی چکھ گٹھیاں اینا ساریاں شیواں گلاں سجن دیاں مٹھیاں اینا ساریاں حضور شیخ الاسلام ایسے فرماتے ہیں کہ اینا ساریاں شیواں نالوں لبا سجن دیاں مٹھیاں ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے علامہ قاری قدرت اللہ سلطانی صاحب۔ اب میں اپنے خیالات کا اظہار فرمانے کے لیے دعوت دوں گا پریزیڈنٹ ادارہ منہاج القرآن ہانگ کانگ محترم سکندر بادشاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم سکندر بادشاہ، پریزیڈنٹ ادارہ منہاج القرآن ہانگ کانگ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I have to take this opportunity to welcome you all here on this auspicious occasion of felicitating our younger generation who are in the path of the Deen. We have 3 outstanding students here who have completed the Quran and have become Hafiz.
we have always tried to do our best for the younger generation, and the cooperation of all you members has been very welcome. I also take this opportunity to inform you all that the purchase of a property in Sampokong has been completed. Alhamdulillah, with the grace of Allah, we were able to finish the transaction this month, last month. I also want to thank each and every one of you who have contributed towards this fund without any hesitation. I am very, very pleased to announce that whenever I came forward to ask for funds, there was no hesitation on anybody to extend their goodwill in the path of Allah. You see, this contribution that you have made, it is not a sadaqah, it is a loan given to Allah. This is a loan given to Allah. And we, as administrators of Minhajul Quran, had great faith in completing our task. I also always remember the verse from the Quran in Talaq 2 and 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. We have this iman and we were being helped by so many people unknown to us. We bought this property from a Chinese lady with the help of Mr. Zulfikar and his brother Mr. Khali, and they were instrumental in finalizing the transaction. But with the grace of Allah, we were able to complete this, and we hope in the future to own more properties in Hong Kong in the name of Minhajul Quran. Thank you very much for all the assistance that you have given to us, and I hope in the future Allah will bless you all with lot of best stuff in life in Hong Kong. Thank you very much. Assalamu alaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मोहम्मद सिकंदर ख्वाजा साहिब हमारे सदर हैं इदारा मिनहाजुल कुरान हांगकॉन्ग के। आप अक्सरियत ने तो जो उन्होंने फरमाया वो सुन लिया है। गुफ्तगू का खुलासा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम नई नस्ल के लिए हम काम कर रहे हैं, नौजवान नस्ल के लिए और आने वाली नई नस्ल के लिए। और बिहम्दिही ताला इस इदारा से, इस सेंटर से, यानी क्वाइचोंग इस्लामिक सेंटर से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 3 हुफ़ाज़ किराम ने कुरान मजीद जो है वो मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया है। उनमें से 2 की आज जो है वो तकरीब हो रही है। इसी तरह उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया है कि जैसे आपको मालूम है कि हमारे 2 सेंटर्स हैं, एक ये क्वाइचोंग के है और एक सनपुकांग में है। तो आज से कहो बेश 6 साल कबल हमने उसको ख़रीदा और सालाना बुनियादों पर उसकी जो किस्तें जमा करवाना शुरू की। तो बिहम्दिही ताला इस महीने उसकी आखिरी किस्त जमा हो गई है और वो जो सेंटर है वो हमारा अपना हो चुका है। और इस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र भी बजा रहे हैं हम सब लोग, और बिलखुसूस आप सब अहबाब का जिन्होंने दामे दिरहमे सुख़ाने क़दमे उसमें हिस्सा लिया है। आप सब अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हर मौका पर बढ़ चढ़ के तामुल किया है। और ये कोई सदका नहीं है बल्कि आपका दर हकीकत अल्लाह को कर्ज देना है। जैसे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। तो इस के साथ साथ उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी है और वो ये है वमन यत्तक़िल्लाह यर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, कि जो शख्स अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसको वहाँ से अदा करता है जहाँ उसको वहम गुमा नहीं होता। लिहाजा मिनहाजुल कुरान को अल्लाह जल्ल मजदूहू बेबहा सोर्सेज अदा करता है, इसलिए ये मिनहाजुल कुरान इखलास की बुनियाद पे काम कर रही है तहरीक। और इंशाअल्लाह इसको न कभी वसाइल की कमी दरपेश हुई है और ना इंशाअल्लाह आइंदा भी होगी। तो आप तमाम अहबाब का उन्होंने शुक्रिया भी अदा। Thank you, Mr. Ghani.
بادشاہ، ایک ربائی آپ کو سنا کر حافظ سید تنویر حسین شاہ صاحب کو نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ بڑی سبق آموز ربائی ہے۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ سید تنویر حسین شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اے قضا ٹھہر جا، ان سے کر لوں ذرا، اے قضا ٹھہر جا، ان سے کر لوں ذرا ایک ہنسی گفتگو، آخری آخری، اے قضا ٹھہر جا، ان سے کر لوں ذرا ایک ہنسی گفتگو، آخری آخری، اور کوئی تمنا نہیں باخدا، ہے یہی آرزو، آخری آخری، آنسوؤں کی جرتیں ہیں بدل جائے گی، جان آرام سے پھر نکل جائے گی، آنسوؤں کی جرتیں ہیں بدل جائے گی، جان آرام سے پھر نکل جائے گی، پوچھ لے گر ذرا حال نازک میرا، پوچھ لے گر ذرا حال نازک میرا، بیٹھ کر روبرو، آخری آخری، اے قضا ٹھہر جا، میرے گھر میں وہ جس وقت آ جائیں گے، ان کے دامن سے پل بھر لپٹ جائیں گے، میرے گھر میں وہ جس وقت آ جائیں گے،
پل بھر لپٹ جائیں، سامنے ان کے نینوں کے کروائیں گے، سامنے ان کے نینوں کو کروائیں گے، آنسوؤں کو وضو آخری آخری، سامنے ان کے نینوں کو کروائیں گے، آنسوؤں سے وضو آخری آخری، اے قضا ٹھہر جا، میری حالت بظاہر تو کمزور ہے، ان کے غم سے بجی سانس کی ڈور ہے، میری حالت بظاہر تو کمزور ہے، ان کے غم سے بجی سانس کی ڈور ہے، پہنچ جاؤں فقط ان کے قدموں تلک، پہنچ جاؤں فقط ان کے قدموں تلک، ہے یہی جستجو آخری آخری، اے قضا ٹھہر جا، ان سے کر لوں ذرا ایک ہنسی گفتگو آخری آخری، اور کوئی تمنا نہیں باخدا، ہے یہی آرزو آخری آخری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وصلی علیہ۔ محترم علماء کرام، معزز حاضرین، آج کے اس مسرت اور باوقار موقع پر ہم اپنے اس ادارہ سے حفظ قرآن مجید مکمل کرنے والے 2 حفاظ کی دستاربندی کر رہے ہیں۔ کچھ اپنے محبوب کے فرامین بھی سماعت کر لیں، جو ہم سب کے لیے موٹیویشن کا باعث بھی بنیں گے، اور کچھ ہمارے ان حفاظ کے لیے جنہوں نے اس عظیم نعمت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، ان کے لیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت۔ تو میں اختصار کے ساتھ چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین عمل قرار دیا اور ان لوگوں کو بہترین لوگوں میں شمار فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد یعنی یہاں حسد کا معنی رشک کے، رشک 2 آدمیوں سے کیا جا سکتا ہے۔ رجل علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار،
ایک وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے قرآن سکھایا اور وہ دن اور رات اس کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کا پڑوسی اسے سنتا ہے اور کہتا ہے لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما یعمل۔ اس کے پڑوس والے سنتے ہیں اس کے قرآن کی تلاوت کو، رشک کرتے ہیں کاش مجھے بھی ایسا مل جائے جو نعمت اس کو ملی ہے، تاکہ میں بھی ایسے ہی کروں جیسے یہ کرتا ہے۔ یعنی صبح و شام جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کاش مجھے بھی یہ نعمت مل جائے۔ تو اس آدمی کے ساتھ رشک کرنا یہ جائز ہے۔ پھر فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ۔ دوسرا آدمی وہ جس کو اللہ رب العزت نے مال کی نعمت دی ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو فقال رجل لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما یعمل۔ کاش مجھے بھی ایسا مال ملے تاکہ میں بھی وہی عمل کروں جو یہ عمل کر رہا ہے۔ ایک آدمی وہ جس کو قرآن کی نعمت دی اللہ نے، اور اس کو وہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صبح و شام اس کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ آدمی رشک کیے جانے کے قابل ہے۔ اور دوسرا جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے۔ ہمارا حال تھوڑا مختلف ہو رہا ہے، ہم قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ رشک نہیں کرتے۔ کاش ہم میں سے کوئی ایسا بندہ بھی ہو جب ہمارے ان حفاظ کو دیکھے تو وہ کہے کاش میں بھی اپنے بیٹے کو ان جیسا بنا۔ یہ تو ہے رشک۔ اور کاش میں بھی پڑھنا سیکھوں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کام بچوں کا ہے، کاش بڑے بھی اس سے موٹیویٹ ہو جائیں، اور جنہوں نے آج تک قرآن پڑھنا نہیں سیکھا وہ بھی کم از کم موٹیویشن حاصل کریں، اس کی ان کے اندر تحرک پیدا ہو اور تحریک جنم لے اور کہیں کاش اللہ نے ان کو یہ نعمت دی ہے تو آج سے میں بھی کوشش کروں گا تاکہ میں بھی زندگی کے آخری دم تک قرآن سیکھ لوں، اور جب اس دنیا سے جاؤں تو اس حال میں نہ جاؤں کہ مجھے قرآن پڑھنا بھی نہ آتا۔ ایک تو یہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہم مال والے کے ساتھ رشک نہیں کرتے، حسد کرتے ہیں۔ یہ نعمت اس کو حسد کہتے ہیں کہ کسی پر کو اللہ نے نعمت دی ہے تو بندہ یہ کہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملنی چاہیے تھی، مجھے ملنی چاہیے تھی۔ اور رشک یہ ہوتا ہے کہ اللہ جس طرح تو نے اسے بھی دی ہے اس طرح مجھے بھی عطا کر۔ یہ ہے رشک۔ ہم رشک نہیں کرتے، حسد کرتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اتنی کوٹھیاں ہیں، 2 کوٹھیاں میرے پاس 4 ہونی چاہیے، اس کے پاس 5 گاڑیاں ہیں میرے پاس 10 ہونی چاہیے، اس کے پاس 20 پلاٹ ہیں میرے پاس 40 ہونے چاہیے۔ بس یہ ہوا سے دنیا اور دنیا کی دولت نے ہمیں اندھا کر رکھا ہوتا ہے، اور ہم اس کے حسد میں، ایک کو اللہ نے اگر جائز اور حلال مال دیا ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ حسد کرتے کرتے اس مقام پہ جاتے ہیں کہ جائز اور ناجائز کے تمیز بلا دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو، حق کے راستے میں خرچ نہ ہو، تو مال وبال بن جاتا ہے۔ لہذا اپنا مال اس سے زکوٰۃ بھی نکالتے رہا کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہا کریں، تاکہ میدان محشر سے رسوائی نہ ہو۔ اور جن کو اللہ نے نہیں دیا وہ ان لوگوں کے ساتھ رشک کریں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح اور حدیث ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، حضور نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، چند آیتیں بھی اس کو یاد نہیں ہیں، چند سورتیں بھی یاد نہیں ہیں، حضور نے فرمایا وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اب تصور تو کریں نا ویران گھر کا، کہ ویران گھر کا حال کیا ہوتا ہے
اس طرح حضور نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن کی چند صورتیں بھی نہیں ہیں نا، چند آیات بھی نہیں ہیں، تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور کتنا بد نصیب ہوگا وہ مسلمان جس کو قرآن کی چند آیتیں یا چند صورتیں بھی یاد ہیں۔ خود بھی یاد کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروانے کی کوشش کیا کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو صاحب قرآن ہے، اس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہے، اس سے کہا جائے گا قیامت کے دن اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جنت کی منزلیں چڑھتا چلا جا۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس طرح حسین لہجے میں قرآن کی تلاوت کرتا جا، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے احسن انداز سے قرآن پڑھتا جا، جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اگر دنیا میں ترتیل کے ساتھ، ترتیل کا معنی ہے ٹھہر ٹھہر کے، اس کے آداب، اس کے اوقاف، رموز، سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ آج اللہ ماشاء اللہ حفاظ کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ سنائی نہ دے، اور مبتدی کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے، گھڑی کا ٹائم 1 گھنٹہ ہو گیا ہے ابھی تک قرآن ختم نہیں ہوا سپارہ، تو ہمارے حال اس سے مختلف ہوا۔ تو اللہ فرمائے گا رتل کما ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا تھا، اب پڑھتا جا اور چڑھتا چلا جا۔ فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأ بها، تیرا ٹھکانہ اس آخری مقام پہ ہوگا جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے۔ آپ گورنمنٹ کا مکان اپلائی کرتے ہیں نا، تو اگر نیچے فرسٹ سیکنڈ فلور پہ ملے تو آپ کہتے ہیں یہ شور ہوگا، اوپر والے فلور تھا کہ خوب نظارہ ہو، اچھا ماحول ہو، شور شرابے سے کم از کم یہ آتے تو سمجھ آتی ہے نا۔ جنت کے درجات جتنے اوپر ہوں گے اتنے اعلیٰ درجات ہوں گے، اور سب سے اعلیٰ درجے پر انبیاء علیہ السلام فائز ہوں گے۔ سو قرآن حافظ قرآن کو بھی اللہ فرمائے گا چڑھتا چلا جا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا چلا جا۔ اسی طرح حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ ان والدین کے لیے جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا، اور بعض روایات میں آتا ہے اور وعمل بما فیہ، اور جو اس قرآن میں لکھا ہے اس پر عمل بھی کیا۔ نماز حفظ کر لینا اور پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا۔ فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامۃ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک نورانی تاج پہنایا جائے گا، جس تاج کی روشنی اس دنیا کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہا، یہ تو اس کے والدین کو صلہ ملے گا، تو آپ تصور حضور فرماتے ہیں تصور تو کریں کہ پھر اگر اس کے والدین کا یہ اعزاز ہوگا تو خود قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کو کیا انعام ملے گا اللہ کی بارگاہ سے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر آپ کی اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے بیٹے قرآن پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو ہمیں اجر ملے اور تاج ملے، نورانی تاج، تو کیا ہم اور آپ کسی کے بیٹے نہیں ہیں؟ ان کا حق نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور ان کو اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے؟ سو ہم اپنے اندر یہ تحریک پیدا کریں، موٹیویشن پیدا کریں کہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تاکہ ہم میں سے جن کے والدین آگے جا چکے ہیں اللہ کی بارگاہ پہ، ان کو وہاں اللہ کی بارگاہ سے انعامات ملے۔ دیکھو تیری اولاد میرا قرآن پڑھ رہی ہے، تجھے بخش رہا ہو، تجھے عطا کر رہا ہو اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں۔ اسی طرح حاضرین مکرم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے اور حفظ کرنے والوں کو کچھ ہدایات دی ہیں۔ میں چاہتا ہوں دو تین حدیث ہیں، وہ بڑی سماعت والی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن فقد استدرج النبوۃ بین جنبیہ غیر انہ لا یوحی الیہ، جس نے قرآن پڑھا جس نے قرآن پڑھا اس نے نبوت کو اپنے دونوں پہلوؤں میں لے دیا۔
فرق یہ ہے کہ اس پر اللہ کی وحی نہیں نازل ہوتی. ظاہر قرآن سارا اللہ کی وحی ہے. جب اس نے قرآن سیکھ لیا، پڑھ لیا، جان لیا تو حضور فرماتے ہیں گویا اس نے نبوت کو اپنے پہلو میں لے لیا. اور اب آگے ہدایت دی. حضور نے فرمایا لا ينبغي لصاحب القرآن ان يجد مع جد. جو صاحب قرآن ہے نا، قرآن پڑھنے والا، حافظ قرآن ہو یا قرآن پڑھنے والا، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی جھگڑا کرنے والے کے ساتھ جھگڑا کرے. ولا يجهل مع جهل، اور نہ ہی وہ جاہلوں کے ساتھ جاہلانہ طرز سے پیش آئے. وفی جوفہ کلام اللہ تعالی، اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اگر وہ بھی جھگڑالو لوگوں کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دے گا اور جاہلانہ طرز کے ساتھ بات کرنے والوں کے ساتھ جاہلانہ باتیں کرے گا تو یہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے جن کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے یہ نعمت، مگر اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہے تو اس کو صبر اور تحمل اور برداشت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حفص بن غیاث رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. آقا علیہ السلام فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے بھی نصیحت ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے لَيَتَّسِعُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، وہ گھر اپنے گھر والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، تنگی دور ہو جاتی ہے، کشادگی آ جاتی ہے، پہلی نعمت کی ملتی ہے. دوسری وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، اس گھر میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تیسرا وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، تیسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. جنات شیاطین میں سے ہوتے ہیں، اور جو جنات کی شکایات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور عاملوں کی طرف چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات پڑھ کر عاملوں کی زد میں آ جاتے ہیں، اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں، عزت برباد کر جاتے ہیں. کاش وہ آقا دو جہاں کے اس فرمان کی طرف آئیں اور اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے مزین کریں تاکہ اس کے گھر میں اللہ کے فرشتے آئیں اور شیاطین بھاگ جائیں. اور پھر فرمایا وَيَكْثُرُ خَيْرُهُ أَن يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس گھر میں اللہ کی کثرت کے ساتھ خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے. خیر و برکت ہوتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ گھر کشادہ ہو جاتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے. اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا لا یلیق علی اہلہ، وہ اپنے گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شکایت کرتے ہیں گھر جانے کو بھی دل نہیں کرتا، ایسے لگتا ہے گھر کھانے کو آتا ہے، گھر کا ماحول میں گھٹن گھٹن محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ یہ تنگی ہو جاتی ہے، کشادگی نہیں رہتی. ان سب کے لیے یہ قرآن آقا دو جہاں اور صحابہ کے فرامین ہیں اور ہدایات ہیں. ہم ان کو لے لیں اور اپنے گھر پہ آج سے اپلائی کریں تو اگر خیر و برکات کا نزول نہ ہو تو پھر کہنا. ہم بس اتنے پہ یقین کرتے ہیں، مہینے میں، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں ایک بار بلایا علماء کو، حفاظ کو، اپنے گھر محفل کروا دی، ختم کروا لیا، بس کافی. صبح و شام تلاوت کریں، خواہ 2 حرف کریں، 1 آیت کریں، 2 آیات کریں، قرآن کو کھولیں اور پڑھیں اور دیکھیں میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا پیغام ہے میرے لیے. اس کو معمول بنا لیں خود بھی اپنے بچوں سے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں ہمارے پاس اس وقت بھی تقریباً 230 بچے پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ 5 ابھی مزید حفظ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو یہاں سے ناظرہ کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں وہ شاید الا ماشاءاللہ چند ایک کو چھوڑ کر واپس پلٹ کر یہاں نماز پڑھنے بھی نہیں آتے. جو یہاں نہیں آتے تو وہ گھر میں کب پڑھتے ہوں گے؟ جو یہاں آتے ہیں وہی گھر میں پڑھتے ہوں گے یقیناً. اور یہ
اور اساتذہ کی ذمہ داری اس وقت تک ہوتی ہے جب تک بچہ ادارے میں موجود ہے، اور جب بچہ گھر چلا گیا تو اس کے بعد والدین کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ کیا والدین کی ذمہ داری صرف کھانا پکانا ہے؟ کیا والدین کی ذمہ داری صرف کمائی کر کے ان کو پیسے دینا ہے، اچھے موبائل لے کے دینا ہے، اچھا کمپیوٹر دینا ہے؟ کم از کم موبائل، کمپیوٹر اور اعلیٰ ٹیکنالوجی دینے سے پہلے اس کی تربیت بھی کریں کہ وہ اس کا استعمال اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ باتیں شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو کڑوی لگ رہی ہوگی مگر حقائق، اور آج ہم اگر حقائق بیان نہیں کریں گے تو کل آپ نے دیکھا ہماری ایک بچی کے ساتھ کیا اثر ہوا ہے۔ اگر آج کسی کے ساتھ ہوا تو وہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے اگر ہم تربیت نہ کریں گے تو۔ اس لیے یہ کڑوی باتیں ان کو کڑوی دوائی سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، اور خدا کے لیے آج اپنے اولاد اور بچوں کی کیئر کریں، ان کو اس پر متوجہ کریں، خود بھی تشریف لائیں نماز کے لیے، محافل ذکر کے لیے، اور اچھی اچھی محافل میں شرکت کریں، تاکہ ایک ماحول ملے آپ کی اولاد کو، نئی نسل کو، تاکہ وہ اس کی تربیت اچھی ہو اور آپ کی فرما بردار بھی ہو اور اللہ رسول کی فرما بردار بھی۔ تو اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظ کے لیے فرمایا، اب جو قرآن بھول جاتے ہیں ان کے لیے بڑی توجہ طلب بات ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور متفق علیہ بخاری مسلم کی۔ آقا نے فرمایا تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ رابطہ رکھو، اس کے ساتھ رابطہ مضبوط کر لو۔ فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل فی عقلہا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن ذہن سے نکل جانے میں اس اونٹ سے بھی تیز ہے جو رسی سے نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ جس طرح اونٹ رسی سے نکل کے بھاگ جاتا ہے، حضور نے فرمایا، خدا کی قسم کھا کے حضور نے فرمایا یہ قرآن ذہن سے اس سے بھی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ اور اس کا یاد رکھنے کا حضور نے طریقہ فرمایا، استذکر القرآن، قرآن سنتے رہا کرو، سناتے رہا کرو۔ جو حفاظ حفظ کرتے ہیں انہیں چاہیے اس سے منقطع نہ ہو، تعلق نہ توڑے، وہ سناتے رہے تھرو پورا سال اس کو سناتے رہے، اور پھر ماہ رمضان میں سنتے اور سناتے رہے، تو اس طرح یہ قرآن یاد رہے گا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے بڑی شدید وعید فرمائی۔ حضور نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے اجر و ثواب پیش کیے گئے، میری امت کے اجر و ثواب پیش کیے گئے، یہاں تک کہ وہ کوڑا کرکٹ ہو، کچرا جو انسان مسجد سے نکالتا ہے، ایک دن کا مسجد سے گندا اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، حضور نے فرمایا اس کا ثواب بھی مجھ پر پیش کیا گیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں پھر کوئی عمل امت کا حضور کی نگاہ سے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا پھر میں نے اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں دیکھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے۔ فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آیَةٍ أُوتِیہا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِیَہا، فرمایا میں نے اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن کی کوئی سورت اللہ نے عطا کی یا قرآن کی کوئی آیت اس کو یاد کرنے کی توفیق دی اور اس نے یاد کرنے کے بعد اس کو بھلا دیا۔ یاد کر لینا آسان ہے دوستو، اس کو یاد رکھنا یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ کئی لوگ آپ میں سے بڑے بڑے لوگوں میں سے مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں بچپن میں قرآن پڑھا تھا آج بھول گیا۔ خدا کے لیے یہ آقا دو جہاں کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا مجھے اس سے بڑا گناہ مجھ پر کوئی پیش نہیں کیا گیا۔ ایسا ایسی بات نہیں کہ بچپن میں بس سیکھ لیا اس کے بعد زندگی بھر پڑھا ہی نہیں ہے، کیونکہ تو بھولتا نہ تو کیا ہوگا۔ اس لیے پڑھا کرے قرآن مجید کو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ بڑی وعید ہے، شدید وعید ہے، فرمایا ما من امرئ یقرأ القرآن، فرمایا جو شخص قرآن مجید سیکھ لیتا ہے، پڑھنا سیکھ لیتا ہے، ثم ینساہ، پھر اسے بھول جاتا ہے، الا لقی اللہ اجزم، اب اللہ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر کوڑ کا مرض طاری ہو جائے۔
کوڑ کے مریض کی طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. حاضرین محترم، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے وعید فرمائی اور انہیں نصیحت فرمائی کہ یہ قرآن بھول جایا کرتا ہے، جو یاد کرتے ہیں کوئی آیت کوئی سورت یا پورا قرآن اللہ نے ان کو توفیق دی ہے تو اس کو یاد رکھیں، پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں، کثرت کے ساتھ اس کے ساتھ رابطہ استوار رکھیں تاکہ یہ آپ کے سینے میں، ذہن میں، قلب میں محفوظ ہو سکے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو اللہ کے محبوب کی احادیث کا ہم نے درس لیا ہے اس موقع پر اللہ پاک ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جس نے قرآن نہیں پڑھا اللہ رب العزت اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دے. جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں اللہ ان کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سلطانی صاحب، حافظ سید تکبیر حسین شاہ صاحب، حافظ الفقار صاحب سے وہ اور علامہ ڈاکٹر محمد جمال ناصر صاحب سے تشریف لائے ہیں کہ آپ ان حفاظ کرام کی دستار بندی فرمائیں. ابھی میں گزارش کروں گا، تشریف لائے ہیں بورڈ آف ٹرسٹیز کی چیئرمین اور پاکستان ایسوسی ایشن کے صدر حاجی قمر زمان منہاج صاحب، جو شامل کہتے ہیں. گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے ہمارے حفاظ کو تحفہ پیش کریں. باجا صاحب سے گزارش محترم سکندر باجا صاحب. میں گزارش کروں گا حاجی محمد نجیب صاحب سے، جو نائب صدر ہیں درہ مناظر قرآن ہانگ کانگ کے اور مامون ہیں حافظ محمد عمران صاحب کے، تو وہ بھی اپنے دست مبارک سے ساتھ محترم محمد الیاس صاحب سیکرٹری ہیں پاکستان ایسوسی ایشن کے. میں گزارش کروں گا ان حفاظ کرام کے اساتذہ کرام کو، محترم حافظ طیب شمیم صاحب اور حافظ محمد ذوالفقار صاحب کو، کہ وہ ان دونوں حفاظ کرام کو ہار دیں.
جزاک اللہ۔ ہم ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے جتنے بھی رشتہ دار احباب ہیں، اعزاء ہیں، اقارب ہیں، ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ جل مجدہ ان کو اس عظیم نعمت کو سنبھال کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا محترم مہربان صاحب، ان کے والد گرامی حافظ عمران صاحب کی، تو ان سے میرا وعدہ یہ تھا کہ میں اس وقت تک آپ کے بچے کی آمین نہیں ہونے دوں گا جب تک یہ کم از کم ایک بار اس کو ریوائز نہیں کر لے گا۔ تو دہرائی مکمل کر کے الحمدللہ تعالیٰ منزل مکمل کر کے، کافی عرصہ پہلے انہوں نے کر لیا تھا، تو دہرائی مکمل کرنے کے بعد آج کی آمین کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اس عظیم نعمت کو سنبھال کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کے تمام جو احباب ہیں، اعزاء ہیں، اقارب ہیں، اور اس خوشی میں آپ سب جو شریک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قیامت کے دن جب ان کو اٹھائے تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ہم سب کی شفاعت بھی کریں، کیونکہ صاحب قرآن جو حافظ قرآن ہوگا وہ شفاعت بھی کرے گا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے صدقے میں ہماری بھی نجات اور بخشش فرمائے گا۔ اور آخر میں ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں۔ آج تو آپ آئے ہیں نا، آپ کو دعوت دی ہے محترم مہربان صاحب نے اور ان کے جو اعزاء ہیں ان کے بچے کی خوشی میں آپ شریک ہوئے ہیں کہ اس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں اگلے ہفتے جو 19 تاریخ کو بعد نماز عشاء اس عظیم ہستی کا یوم وصال کے حوالے سے تقریب ہے، جس نے ان حالات میں قرآن کو محفوظ کیا جب کم و بیش 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے اور عجیب و غریب کیفیت طاری تھی، اور اس ہستی نے سب سے بڑا امت پر احسان کیا، اور اس ہستی کا نام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان اور آپ کے یوم وصال کے حوالے سے عظیم الشان انشاءاللہ تعالی محفل منعقد ہوگی 19 تاریخ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اسی سینٹر میں۔ تو آج آپ ان کے تعلق کی وجہ سے آئے ہیں، آئیے اس امت کے سب سے بڑے محسن کے ساتھ تعلق کا مظاہرہ اس دن کریں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا ہوں، مگر ابو بکر کے اتنے احسانات مجھ پر ہیں کہ ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی انہیں عطا فرمائے گا۔ لہٰذا وہ امت کے سب سے بڑے محسن ہیں، آئیے ہفتے والے دن ان کی بارگاہ میں بھی ہم سب مل کر خراج تحسین پیش کریں، تاکہ قیامت کے دن یہ بھی لکھا جائے کہ دیکھو اس امت کے اس دور میں جب دور فتن تھا تو میرے صدیق کے نام لیوا اس وقت بھی ان کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پاک ان کی وجہ سے ہمیں بھی بخشش اور مغفرت کی نوید سنا دے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب دعا کے لیے میں خصوصی گزارش کروں گا محترم ڈاکٹر احمد جمال ناصر صاحب سے کہ وہ خصوصی دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار ضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یا اللہ تبارک و تعالی، تیرا کلام الہی جو تو نے اپنے پیارے محبوب مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا، یا اللہ آج کھوئے چونکہ اس اسلامک سینٹر پر منہاج القرآن اسلامک سینٹر پر اساتذہ کی محنت سے یہاں کے 2 طالب علموں نے محمد عمران اور محمد عابد محمود، ان بچوں نے قرآن یاد کیا، یا اللہ ان کو قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس جوش کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ اساتذہ نے محنت کروائی، بچوں نے محنت کی، یا اللہ ان کو اسی انداز میں قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما، اور اس قرآن کے نور سے ہاں کان میں تاریکیاں مٹانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی آلودگیاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، حاسدین کے حسد ہیں،
عداوت ہے، نفرت ہے، منافقت ہے، یا اللہ یہ سب بیماریاں ہیں، یا اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے ان بیماریوں کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ ہم سب پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارا ایمان کمزور ہوا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی، حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گھر میں خیر عطا فرما، سب کے گھر میں خیر عطا فرما۔ ہر ایک کو شر شیطان سے، شر انسان سے محفوظ فرما۔ ہر ایک کو شر تسلط کے شر سے محفوظ فرما۔ ہر ایک کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ ہر ایک کو منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو سب کی حفاظت فرمانے والا ہے، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کے مال کی، جان کی، اولاد کی، سب کی حفاظت فرما اور سب میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے میں جو حفاظ جن نے قرآن مجید حفظ کیا اور ان کے لواحقین، ان کے تعلق والے رشتہ دار، قریب کے دور کے سارے حاضر ہوئے، یا اللہ سب کو قرآن کا فیض عطا فرما، سب کو یہاں پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سب کو دین کے لیے، اسلام کے لیے ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جو دنیا میں عالم اسلام کے لیے یا اللہ جو کام کر رہے ہیں، جو اس طاغوتی دور میں، اس فتنہ و فساد والے دور میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کر رہے ہیں، یا اللہ اس محبت سے، اس حضور علیہ السلام کے عشق سے ہمیں بھی آشنا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو اور اس ادارے میں تعاون کرنے والوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی خیر فرما، سب کی مشکلات دور فرما، سب کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم ارزقنا رزقا حلالا فإنک خیر الرازقین۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔